موسیقی روح کی غذا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر و اذکار جو ہے وہ روح کو سکون دیتے ہیں، تو کیا واقعی روح کی کوئی غذا ہے، یا ہم جب کوئی اپنی پسندیدہ ڈش یا کوئی سانگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں روح کو سکون مل گیا، پیٹ بھر کے کھانا ملا تو ہم کہتے ہیں کہ روح کو سکون مل گیا. تو اس ضمن میں آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ کسی کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں تو انرجی ملتی ہے، وہ روح کو بھی ملتی ہے. روح خود ایک انرجی ہے. انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نور ٹو بی ڈسٹرائڈ. تو یہ اب وہ روح کے سکون والا مقدمہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہم ہر چیز کو منسوب کر لیتے ہیں روح کے سکون سے، وہ واقعی روح کا سکون ہے یا پھر وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، وہ کسی اور ایموشن کو ہم اس سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات دیکھیں، ابھی ہم نے نا، اچھا ہوا آج ہمارا سارا تسلسل جو ہے وہ روح کے اوپر خاص طور پہ ہے. جی جی. پہلی بات، یہ مسکنسیپشن سب کے سب ہمارے گلوکار برادری، موسیقار برادری، ہماری آرٹسٹ برادری، فنکار برادری، یہ سب کے سب سے پہلے تو وہ سن لیں. صحیح. میں ایک آرٹسٹ، خود آرٹسٹ ہوں. میں شاعر بھی ہوں، میں شاعری بھی کرتا ہوں. میں موسیقی سے بھی میرا بہت گہرا تعلق ہے. میں موسیقی میں جائز ناجائز اور حلال حرام موسیقی کے باقاعدہ ڈیفینیشن کے ساتھ موسیقی کو ایکسپلین کرتا ہوں. میں ان سروں کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں جو سر جائز سر ہیں، جو سر حرام سر ہیں، جو چیز حلال سر ہیں. میں ان تمام سروں کے اوپر بھی الحمدللہ بہت تھورو ریسرچ رکھتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ ہوں چونکہ موسیقی کا، اور دینیات کا اور اصولیات کا اور اخلاقیات کا، تو میرے لیے واجب تھا یہ دیکھنا کہ کون سے سر حلال ہوتے ہیں، کون سے سر حرام ہوتے ہیں. یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ایک سور پھونکنے کے لیے آئیں گے، جو ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے، وہ سور پھونکنا جو ہے وہ انگریزی میں ٹرمپٹ کہتے ہیں اس کو. وہ ٹرمپٹ کی ہی ایک کائنڈ ہے جو ان کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہوگا. تو میرا اکثر ریلیجس اسکالر سے یہ سوال رہتا ہے کہ جب آپ اتنے جرأت مندانہ طریقے سے کہتے ہیں کہ صرف دف حلال ہے، تو آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام تو ہر ایک کے سامنے نظر آئیں گے، ان کو ضرور بتائیے گا یہ چیز کہ ہمیں تو ساری عمر یہ پتہ تھا کہ دف حلال ہے خالی، تو آپ کے ہاتھ میں ٹرمپٹ دیکھ کے ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ہاتھ میں ٹرمپٹ ہے، اور ہمیں علماء نے بتایا ہوا تھا خالی دف حلال ہے. صحیح. حیرانگی کی بات ہے جی. اور ٹرمپٹ سے دف کا سر نہیں نکل سکتا. یہ میں موسیقی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو بتاتا ہوں. ٹرمپٹ سے جو سر نکلتا ہے، یہی میرا سوال تھا کہ اس کا جو ساؤنڈ ہے جی، وہ اگر اس طرح سے کریٹ ہو جائے دف کی طرح تو وہ پھر جسٹیفائڈ ہے. جی. ٹرمپٹ کے بڑے خوبصورت سر ہوتے ہیں، اور وہ ونڈ انسٹرومنٹ ہے، تو وہ آپ کو اپنے ونڈ جنریٹ کرنی ہوتی ہے. ان سروں کی فریکوینسی، ان سروں کا ٹھہرنا، رکنا، دھیما اونچا ہونا آپ نے اپنے سانس کے ساتھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور ہاتھ سے آپ اس کی نوٹیشن کنٹرول کرتے ہیں کہ کون سا سر بجے گا جب میں کتنے ان کے اسپاٹس پہ انگلی رکھ کے دبا کے تب کتنی ونڈ بلو کروں گا تو کتنی فریکوینسی کا کون سا سر چھڑے گا، جس کو ہماری دیسی موسیقی میں شروتی کہتے ہیں یا شرتی کہتے ہیں. ہماری انڈین کلاسیکل موسیقی میں وہ کتنی دیر کون سے سر کے اوپر ٹھہرنا ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے اس بندش یا اس راگ کی شکل کو نمایاں کرنے کے لیے. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حرام اور حلال موسیقی کا ڈفرنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے آج کل کے مشہور اور پاپولر میوزک کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، یہ چونکہ موسیقی سیکھے نہیں ہوتے. یہ میں بڑی آپ کو کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اب ٹاپک ایسا چھڑ گیا. جیسے ایک ڈاکٹر انسان کو بتاتا ہے نا کہ آج سے تم پہ چینی حرام ہو گئی. صحیح. ایک حلال چیز، ہاں جی، ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے آج سے تم پہ چینی حرام ہو گئی میاں.
اور ہم بالکل اسی انداز میں لوگوں کو کہتے ہیں جو منع ہے بالکل. کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کون سی حلال چیز حرام ہوگی. اس میں پھل بھی آ جاتے ہیں, اس میں ڈیلی بیسس کی خوراک کی چیزیں آ جاتی ہیں. اکارڈنگ ٹو ڈیزیز مختلف اشیاء جو ہم کھا رہے ہیں وہ منع ہے. میں آدھے سر کے درد کا مریض ہوں. میرے اوپر کئی چیزیں پچھلے 40 سال سے حرام ہو چکی ہیں, وہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میں کھاؤں گا تو میں ایک شدید تکلیف سے گزرتا ہوں. تو ڈاکٹرز مجھے کہتے ہیں آپ نے پرہیز پہلے کرنا ہے, علاج بعد میں کرنا ہے. اگر آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ علاج کی بھی نوبت نہیں آئے گی, کیونکہ مرض ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا. اب وہ جو پرہیز ہے وہ کیا ہوتا ہے, پرہیزگاری کسے کہتے ہیں دین میں؟ ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو آپ کے اوپر حلال یا حرام کر دی گئی ہیں. تو ڈاکٹر جب پرہیزگاری بتاتے ہیں تو انہی چیزوں کی حلال حرمت بتاتے ہیں جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں یا آپ کو موت کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. یعنی ایک ڈائبٹیز کا مریض چینی کھا کے خودکشی کی طرف چل رہا ہوتا ہے اور خودکشی حرام ہے. اسی طرح ڈاکٹر جب آپ کو بتائے گا کہ کون سا پھل یا فروٹ یا چینی یا کھانے کی اجزاء میں سے کون سی چیز حرام ہے, اسی طرح ایک کسی موسیقی کے گھرانے کا استاد آپ کو بتائے گا کہ کون سا سر گانا بجانا سنانا حرام ہے اور کون سا سر گانا بجانا سنانا حلال ہے. یہ میں آپ کو سمپل چیز بتا رہا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. اسی لیے آج بھی جو ہمارے گھرانوں کے اساتذہ ہوتے ہیں اور کیا کیا خوبصورت سر وہ چھیڑتے ہیں, ان سروں میں کہیں پہ آپ کو کوئی ولگیرٹی نہیں کبھی بھی سنائی دے گی. کہیں ان سروں میں آپ کو, وہ جو گھرانے کے سر ہوتے ہیں ان سروں میں کہیں آپ کو شرکیہ باتیں نہیں سنائی دیں گی. کئی جگہوں پہ تو الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی ان کو. الفاظ تو صرف اور صرف ایکسپریشن کو نمایاں کرنے کے لیے ایڈ کیے جاتے ہیں کلاسیکل موسیقی میں. موسیقی itself is not lyrics dependent. Lyrics, however, of a song are موسیقی dependent, music dependent. صحیح. غزل کو کسی گائکی کی ضرورت نہیں ہے, غزل اپنے اندر پوری ایکسپریشن پورا رکھتی ہے. لیکن گیت جو لکھے گا اس کو اس کے اوپر موسیقی کی ڈپینڈنس ہے. وہ گیت تبھی گیت ہے جب اس کے ساتھ موسیقی الائڈ ہوتی ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, پہلی بات تو یہ سب موسیقی سے تعلق رکھنے والے بھی سمجھ لیں, اور جو موسیقی کو کسی بھی وجہ سے اس سے دور ہے وہ سمجھ لیں کہ روح غذا سے مبرہ چیز ہے. روح امر ربی ہے. امر ربی سے کوئی ایسی عاجزی ایسوسیٹ نہیں کی جا سکتی جو اس کو امر ربی ہونے کی ڈیفینیشن سے نکال دے. جیسے میں نے کہا کہ انسان سو ہی نہیں سکتا اگر اس میں روح موجود ہے, کیونکہ روح ایک زندہ جاوید چیز ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی چیز ہے, اس میں صفات بھی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کریکٹرسٹکس میں ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی غذا سے کسی بھی عاجزی سے مبرہ ہستی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح, اللہ تعالیٰ کا امر بھی کسی بھی غذا یا عاجزی سے مبرہ چیز ہے. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور کھل کے کہہ سکتے ہیں, میں آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں کہنے کے لیے, کہ موسیقی نفس کی غذا ہے. اچھا. اب چونکہ ہمارے ہاں نفس اور روح کا ڈفرینس ہی لوگوں کو نہیں پتہ, اس لیے وہ سبقت لسانی میں یا جوش خطابت میں اس کو روح کی غذا کہہ دیتے ہیں. روح غذا سے آزاد ہوتی ہے. نفس کی غذا ضرور ہے موسیقی, کیونکہ میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتاتا ہوں. میں کیونکہ موسیقی سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے پریکٹیکلی گٹار کے ساتھ اور انسٹرومنٹس کے ساتھ آگ کو رقص کروایا ہوا ہے. جو باقاعدہ موسیقی کو سمجھتے ہیں اور بجانا جانتے ہیں کسی انسٹرومنٹ کو, وہ اکیلے میں پریکٹس کریں کسی ایسے کمرے میں جہاں پہ تیز ہوا نہ چل رہی ہو, اور آگ جلا دیں, الاؤ جلا دیں, اور وہ موسیقی کے اچھے سر چھیڑیں, تو موسیقی ان سروں پہ رقص, آگ ان سروں پہ رقص کرتی ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ تان سین دیے جلا دیتے تھے, وہ پھر اس کا مطلب حقیقت ہوگی؟ وہ حقیقت ہے. اس کو وہ راگ دیپک چھیڑا تھا انہوں نے. اچھا. وہ دربار میں بادشاہ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے راگ دیپک چھیڑنا ہے جس سے دیپ جل جائیں. وہ پورا قصہ کچھ ایسے ہے کہ انہوں نے وہ جب راگ چھیڑا, وہ انہوں نے گایا, تو وہ دیپ تو جلے پورے محل کے, وہ اتنا اس میں مگن ہو گئے کہ ان کو وہ خود آگ, ہی کاٹ فائر, ان کو آگ لگ گئی. وہ نفس ان کا
جو آگ سے بنا ہوتا ہے وہ نمایاں ہو گیا. وہ باقاعدہ ان کا نفس نظر آنا شروع ہو گیا, ان سروں پہ وہ آگ دکھنا شروع ہو گئی. انہوں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا وہاں سے, وہ نکل آئے. ان کو پتہ تھا اب اس کا علاج ایک ہی ہے. تو ان کے دور میں پھر 2 جڑواں بہنیں تھیں. جب آپ نے دیکھا قصہ چھیڑ دیا تو لوگوں کو ان کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دیتا ہوں. پھر وہ 2 جڑواں بہنیں تھیں, وہ ان کے گھر بھاگتے گئے اس حالت میں, اس آگ کی حالت میں, اور ان کے پاس ان کے دروازے پہ پہنچے اور ان سے کہا کہ راگ ملہار گاؤ, کیونکہ اس راگ ملہار کی بہت سریلی گائکائیں تھیں دونوں جڑواں بہنیں. وہ جب راگ ملہار چھیڑتی تھیں تو بارش ہو جاتی تھی. تو انہوں نے راگ ملہار چھیڑا. جب انہوں نے تان سین کو دیکھا اس حالت میں, انہوں نے راگ ملہار چھیڑا, بارش ہوئی تو تان سین کی آگ تھم گئی, ورنہ وہ آگ میں جھلستے رہتے. یہ پورا قصہ ہے, اور یہ کوئی داستان یا فسانہ نہیں ہے, یہ آئی وٹنس سے چلتی ہوئی بات آئی ہے. اور یہ آپ کو زیادہ دور کی بات نہیں, میں قریب کی بات بتاتا ہوں. ہمارے مہدی حسن خان صاحب, استاد مہدی حسن خان صاحب, غزل شہنشاہ غزل جن کو کہتے ہیں, جی وہ آپ ان کا انٹرویو ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں, اب تو سوشل میڈیا پہ موجود ہے, کہ انہوں نے ایک محفل میں کچھ ایسے سر چھیڑے کہ گلاس ٹوٹ گیا, ان کے سامنے پڑے ہوئے گلاس ٹوٹ گیا جس میں وہ پانی پی رہے تھے. تو پھر نفس کی غذا جو ہے, جی اب میں اس پہ آتا ہوں. ہاں جی, نفس کی غذا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا, موسیقی آگ جو ہے وہ نفس پہ موسیقی پہ رقص کرتی ہے. آگ ایک فزیکل اینٹیٹی ہے, اس کی ایک ویزیبلٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے, ہمارے نفس کی نہیں دکھائی دیتی, کیونکہ وہ آگ نہیں ہے, وہ آگ سے بنی ہوئی چیز ہے. آگ کے اوپر ایک فیوم سی ہوتی ہیں, دھواں سا ہوتا ہے, یہ اس کی بنی ہوئی چیزیں, اس لیے روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے, تو اس لیے نفس یا جن ہمیں نظر نہیں آتے. ہمارے ارد گرد جن ہیں, ان میں سے بھی روشنی گزر جاتی ہے, تو اس لیے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے, لیکن وہ ہوتے ہیں. یہ جو ساؤنڈ کی فریکوینسی اور ویو لینتھ ہوتی ہے, یہ اس سے آزاد نہیں ہے. روشنی تو ان میں سے گزر سکتی ہے, لیکن ساؤنڈ کی ویوز ان کو چھوتی ہیں. اسی لیے تو رقیہ جب ہم کرتے ہیں کسی کے اوپر, جب جن آ جاتا ہے یا جن اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے, تو آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن کی, وہ ساؤنڈ فریکوینسی ہوتی ہے جو اس جن کو پش کرتی ہے, باڈی سے نکالتی ہے, اور رقیہ کے میتھڈ سے, اسلامک رقیہ کے میتھڈ سے آپ جن سے آزاد کرتے ہیں اس کو. وہ رقیہ کا وربل ہی اثر ہے, کیونکہ اس کی ساؤنڈ کی فریکوینسی ہے. یہ جو ہم موضتین پڑھتے ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں, یہ وہ پڑھنے سے اس کی فریکوینسی ہے جو جنات سے آپ کو اور حاسدین کے حسد کی آگ سے آپ کو دور رکھتی ہے. یہ بات سمجھیے گا. حسد کو بھی آگ سے تشبیہ دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. کیوں آگ سے تشبیہ دی ہے؟ کیونکہ وہ اس نفس کی آگ ہے. جیسے تان سین کا نفس جب نمایاں ہوا ہے تو آگ کی صورت میں ہوا ہے, وہ آگ کا بنا ہوا جن ہی ہوتا ہے نفس. اس موسیقی نے اتنی غذا دے دی تھی تان سین نے اپنے نفس کو. یہ سمجھیے گا, لوگ میری بات کو اکثر چیلنج کرتے ہیں کہ دریاب کیوں کہتا ہے کہ نفس آگ سے بنا ہوا جن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میرے ساتھ بھی ایک جن ہے, شیطان ہے. تو شیطان کوئی فرشتہ تھوڑی ہوتا ہے, شیطان کوئی انسان تھوڑی ہوتا ہے, شیطان جن ہوتا ہے. جن آگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہی آگ موجود ہوتی ہے. تان سین نے بھی جب وہ سر چھیڑے تھے تو وہ نفس کو اتنی غذا مل گئی تھی, اور اتنی آئیڈیل غذا مل گئی تھی کہ وہ باہر آ کے رقص کرنا شروع ہو گیا تھا نفس. لوگوں کو لگا تان سین کو آگ لگ گئی ہے. اوکے, اب یہ بات سمجھیے گا. یہ ہمارے میوزک کے برادری کے لوگ سن رہے ہوں گے تو یہ سمجھیں گے اس بات کو, اور جانیں گے کہ کیا, کہاں سے میں نے کیا چیز جوڑ کے ان کو ایک کنفیوژن کلیئر کی ہے. جب آپ ایسے سر چھیڑتے ہیں جس میں نفس نمایاں ہو جاتا ہے, رقص کرتے کرتے باہر آ جاتا ہے, تو وہ آگ کی صورت اختیار کرتا ہے, اور پھر وہ تان سین کی صورت میں دکھائی دیا ان کو. آپ سمجھئے؟ تو موسیقی نفس کی غذا ہے. اسی لیے جب آپ اسپریچول موسیقی سنتے ہیں, اسپرٹ ورڈ بڑا کی ورڈ ہے اسپریچول میں. اسپرٹ کہتے ہیں جن کو ہیں, سول کہتے ہیں روح کو. اسپریچول میوزک از ریلیٹڈ ٹو دا اسپرٹ, دا نفس, ناٹ دا سول. صحیح. ہم یہ ضرور کہتے ہیں سول فل ہے. سول فل کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کہ جس میں روح آ جائے. آپ نے اس میں روح ڈال دی, یعنی اس کو زندہ کر دیا. سولفل میوزک کا مطلب ہوتا ہے اتنا زندہ کلام گا رہے ہیں آپ کہ وہ نمایاں ہو رہا ہے, اس کے ایکسپریشن ہمیں دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں. وہ اگر اداس چیز ہے تو ہمیں غم دکھائی دے رہا ہے, وہ اگر جولی چیز ہے تو ہمارے اندر ایک خوشی نمایاں ہو رہی ہے.
یہ سولفل کا مطلب یہ ہوتا ہے, لیکن اسپریچول میوزک کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا اسپرٹ, دا نفس. تو موسیقی نفس کی غذا ہے, موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ موسیقی میں جائز ناجائز حلال حرام اسی طرح ہے جیسے خوراک میں جائز ناجائز حلال حرام ہے, شراب حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے, نان ذبیحہ گوشت, نان ذبیحہ بکرا بھی حرام ہے. اب وہی بکرا جو ہم ڈیلی بیسس پہ کھاتے ہیں, اگر اس پہ چھری غلط چل گئی تو حرام ہو گیا بھائی, صحیح رائٹ. اس لیے اس کا استعمال اس کو بتا رہا ہے نا کہ آپ نے غلط سر لگایا, غلط چھری لگائی تو غلط وہ حلال بکرا حرام ہو گیا, غلط سر لگایا تو حلال موسیقی حرام ہو گئی. اٹ از دیٹ سمپل. لوگوں نے اس کو کمپلیکیٹ کیا. اصل میں یہ میں ان کی باتیں سمجھ سکتا ہوں. ایک وقت آیا تھا یاسر بھائی, یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں ہوا, یہ تھا, بات بہت لمبی ہو جائے گی, کہ قوالی نے ایک کنورژن کا, ریلیجن میں کنورژن کا ٹول بن گئی تھی قوالی. صحیح. قوالی مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے. قوالی اصل میں جو ایکسپلائٹ کیا گیا نا, یہ موسیقی کا سب سے اچھا فن اس زمانے میں ہماری سکھ برادری نے کیا تھا. اچھا. آج بھی سکھوں کی قوالی آپ سنیں نا, جو ان کی ریلیجس قوالی ہوتی ہے, آپ کہیں گے یار یہ ہمیں پرانے وقتوں میں لے جاتے ہیں, کیونکہ وہ ابھی بھی پرانے سٹائل میں, انہوں نے قوالی میں انوویشن نہیں آنے دی. جیسے وہ اپنے ہولیے میں انوویشن نہیں آنے دیتے, وہ اپنے ریلیجس اٹائر کو اسی طرح مینٹین کرتے ہیں. وہ جب قوالی بھی کریں گے نا تو وہ فخر کے ساتھ اسی اینشنٹ قوالی کا سنائیں گے آپ کو, اور اس میں اپنے بھجن سنائیں گے وہ آپ کو, اپنے ریلیجس کلام سنائیں گے وہ آپ کو. تو اس وقت مسلمانوں نے کہا, اب میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں, مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ان کی قوالی پہ لوگ سننے کے لیے ایٹ لیسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ان کے کانٹینٹ سے اختلاف بھی کرتے ہوں. وہ اتنا سولفل میوزک ہوتا ہے کہ ان کے اسپرٹ کو کھینچ لیتا ہے, ان کا نفس ادھر اٹیچ ہو جاتا ہے. نفس کی غذا ہے نا, تو نفس اٹیچ ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں کو کہا, ڈر لگ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو سکھ ہوتے جائیں گے, کنورٹ ہوتے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی قوالی میں کلام لے آتے ہیں, بابا بلے شاہ کا لے آئیں گے, بابا فرید کا لے آئیں گے, فلاں کا لے آئیں گے. تو انہوں نے کاؤنٹر میں قوالی اسٹیبلش کر دی تھی کہ ہم اس طرح کنورٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ چرچ میں باقاعدہ پیانو کے ساتھ ہمز گائی جاتی تھیں. جی جی جی. تو موسیقی ایک پل فیکٹر تھا. یہاں پہ باقاعدہ مشنریز آتے تھے برٹش گورنمنٹ کے کنورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں ذات پات کے ڈفرینسز اتنے تھے یاسر بھائی, کہ جو نیچے کی ذات تھی اس کو یہ کبھی اوپر آنے نہیں دیتے تھے. تو ان کو یہ کیا کہتے تھے, انٹائز کرتے تھے کہ تم کرسچن ہو جاؤ تو تمہیں اچھی جاب مل جائیں گی, تم ہندو ہو جاؤ تو تمہیں یہ بہتر جاب مل جائیں گی, تم مسلمان ہو جاؤ. تو اٹریکٹ کرنا شروع کیا. تو وہ بیچارے اتنے برے حال میں ہوتے تھے کہ وہ کنورٹ ہوتے تھے, مختلف ریلیجنس میں مختلف سیکٹس میں آنا شروع ہوتے تھے. تو یہ کنورژن کی آپس میں نا ایک جنگ تھی, ٹسل تھی. اس دوران قوالی استعمال ہوئی اور انہوں نے صوفیانہ کلام گانا شروع کیے. اب میں یہ کیوں اتنی آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ موسیقی کو ایکسپلائٹ کیا گیا, یا موسیقی کو ایکسپلائٹ آج بھی کیا جاتا ہے. یہ جو پاپولر کلچر آ گیا موسیقی کا, ان بیچارے بچوں کو کیا پتہ, جتنے مرضی کانسرٹ میں آپ ہزاروں لوگ اکٹھے کر لیں, وہ اپنے جیسے ہی اکٹھے کرتے ہیں نا, جن کو نہ موسیقی کا لیے پتہ تو نہ بے پتہ ہوتی ہے. جو اصل میں گھرانے کی موسیقی ہے وہ تو ادب, احترام اور رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے. ادھر تو آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں ایسے بیٹھ سکتے کہ آپ معیوب نہ لگیں. آپ دیکھیں نا فرق کتنا ہے. وہ حرام حلال کا فرق تو ویسے نظر آ جاتا ہے. یہ ساری موسیقی جو پاپولر اور یہ راک اور الٹرنیٹیو, یہ سب کے سب حرام موسیقی ہے, جینوئنلی حرام موسیقی ہے. میں اس کو تھیوری میں ثابت کر سکتا ہوں. میں نے ویسٹرن تھیوری بھی پڑھی ہے, میں نے ایسٹرن تھیوری بھی پڑھی ہے. میں آپ کو تھیوری سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ویسٹرن موسیقی میں جوہان سیباسٹین باخ کیا بجا رہے تھے, موزارٹ کیا بجا رہے تھے, بیتھوون کیا بجا رہے تھے, ادھر تانسین کیا کر رہے تھے, ادھر ہمارے استاد سلامت علی خان صاحب اور نزاکت علی خان صاحب کیا موسیقی کر رہے تھے. یہ جو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو نام لیتے ہوئے, یہ بڑی جینوئن ادا ہے. دیکھیں کہاں چلا. اچھا ہاں, یہ اکثر میں نوٹس کرتا ہوں. جیسے بھائی اگر کوئی استاد سلامت علی خان صاحب کو جانتا ہے نا, ان کا کلام سن چکا ہے, تو اس کا نیچرل ہاتھ کانوں پہ چلا جاتا ہے, جو موسیقی کو سمجھتا ہے. کوئی استاد نزاکت علی خان صاحب کی تان سے واقف ہے تو کان کو ہاتھ لگانا واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نام لیتے جاتے ہیں نا استاد سلامت علی خان کا, استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا, تو نیچرلی آپ کو ان کے کچھ پیسز ذہن میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ, کیا کر جاتے تھے یہ لوگ.
کیا سر چھیڑ جاتے تھے, کون سی جگہ پہ لے جاتے تھے آواز کو, گلے کو اور سماعت کو. یہ اور کسی دن ڈسکس کریں گے موسیقی کو. اینی وے, کبھی ہم اسلام کی روشنی میں ایک مکمل جو ہے وہ پورا پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے یہ سبجیکٹ.